سورۃ العادیات مکیۃ، سورہ عادیات کیا ہے؟ مکی۔ بسم اللہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ عادیات جو ہے اسم فاعل جمع ہے، کیا ہے؟ عادیتن، عادیتان، عادیاتن، ہے نا اسم فاعل جمع۔ اور قاضی شوکانی فرماتے ہیں یہ عادیتن اس کی جمع ہے عادیات، کیا ہے؟ اور یہ کس سے مشتق ہے؟ عدون سے، عدا یادو عدون، جس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا۔ یہاں پہ عادیات اسم فاعل جو ہے اگر لفظی ترجمہ کیا جائے گا دوڑنے والیاں، گھوڑے یا اونٹنیاں، گھوڑے یا آ رہا سمجھ آپ کو؟ ضبحا، ضبحا یذبح ضبحن، آگو ذبح زار سے، یہ بود سے، ضبحا یذبح ضبحن کو ہانپنا، کیا؟ گھوڑا جب دوڑتا ہے بہت زیادہ دوڑتا ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں اس کو سینے کے اندر سے آواز نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں ہانپنا، کیا بولتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسم کھائی، جب ان کے گھوڑوں کی قسم کھائی تو مطلب یہ کہ وہ کیسے عظیم الشان لوگ تھے صحابہ، آ رہا سمجھ؟ تو ترجمہ ہو جائے گا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ضبحن ہانپ کر، جو دوڑتے ہیں، ترجمہ سے وہی ہونا چاہیے جو میں کر رہا ہوں۔ والعادیات، واو یہ قسم کے لیے، جارہ برائی قسم، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ضبحا ہانپ کر، ٹھیک ہے؟ ہانپنا آ گیا سمجھ؟ ضبحا۔ فالموریات قدحا، یہاں پہ کیا ہے؟ اورا یوری ایراؤن، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ چنگاریوں کا نکلنا، آرا یوری ایراؤن بابی افعال، اس کا مطلب کیا ہے؟ چنگاریوں کا نکلنا۔ قدحن، قدح یقدح قدحن فتح یفتح کے اندر جاتا ہے، چکماک سے آگ کا نکلنا، یا پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ کا نکلنا۔ کبھی کبھار لوہا لوہے کے ساتھ تیزی کے ساتھ ٹکراتا ہے، نکل آتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں قدحا، کیا بولتے ہیں؟ ترجمہ ہو جائے گا فالموریات قدحا۔ پھر وہ گھوڑے کیا کرتے تھے؟ یعنی چنگاریاں اڑاتے تھے، قدحان سموں کو رگڑ کر، سموں کو گوری شاسن، یعنی جو اس کے سم ہوتے ہیں نا پاؤں نیچے سے، کیا ہوتے ہیں نا نیچے سے وہ نال لگی ہوئی ہوتی ہے، جب گھوڑا تیز بھاگتا ہے سڑک پر تیزی سے چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مطلب یہ ایسے تیز رفتار گھوڑے تھے صحابہ کے، جب وہ کسی جنگ کے اندر ہوتے تھے تو وہ دشمن کے اوپر ایسا حملہ کرتے تھے تو دوران حملہ ان کے ٹاپوں سے، ان کے سموں سے کیا نکلتی تھی؟ چنگاریاں نکلتی تھی۔ فالموریات قدحا، پھر چنگاریاں نکالتے تھے وہ گھوڑے، قدحن سموں کو رگڑ کر، سموں کو رگڑ کر، پھر سے میں ترجمہ کروں گا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ضبحن ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، پھر وہ چنگاریاں اڑاتے ہیں، قدحن سموں کو رگڑ کر، سموں کو رگڑ کر، قدح یقدح قدحن، جس کا مطلب ہوتا ہے چکماک سے آگ کا نکلنا، لوہے کو لوہے سے رگڑ کر آگ کا نکلنا۔ فالمغیرات صبحا، اغار یغیر اغار بابی افعال، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حملہ کرنا، کیا کرنا؟ حملہ کرنا، ہاں۔ فالمغیرات، پھر وہ گھوڑے حملہ کرتے ہیں، صبحن کس وقت؟ حالانکہ یہاں پہ گھوڑوں سے مطلب یہ گھوڑے تابع ہوا کرتے تھے کن کے؟ صحابہ صبح سویرے کے دشمن کے اوپر کیا کیا کرتے تھے؟ حملہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا؟ فالمغیرات صبح، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غارت کرتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی حملہ کرتے ہیں، صبحن، کب؟ صبح۔ یہ صبحن یہاں پہ کیا ہے؟ مصدر ہے، صبح اسمو صبحن۔ اگر سمجھ؟ پھر میں تینوں آیتوں کا ترجمہ کروں گا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ضبحن ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، کیا؟ فالموریات قدحا، پھر چنگاریاں اڑاتے ہیں وہ گھوڑے، قدحن کیا؟ سموں کو رگڑ کر۔
فالمغیرات صبح، پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح صبح کے وقت. ایسے شان صحابت ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی گئی. فاثرن به نقع، اثار یسیر، یہ ثار یسیر آئے سمجھ، لیکن یہاں پہ اثار یسیر اسارتن جس کا مطلب ہوتا ہے اڑانا. فاثرن به نقع، بس وہ اڑاتے تھے بھی اس دوڑ کے ذریعے سے نقعن گرد و غبار کو. نقعن یہاں پہ اسم ہے، کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گرد و غبار. ایسا تیزی کے ساتھ دشمن کے اوپر چپٹا مارتے تھے تو مطلب ہے کہ ان کے دوڑنے کی وجہ سے ہوا کے اندر گرد و غبار اڑتا تھا. فاثرنا، بس وہ کیا کرتے تھے اڑاتے تھے بھی اس دوڑ کے ذریعے سے نقعن کس کو وسطن به جمعا. وسط یسط وسطن ضرب یضرب کے اندر جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گھس پڑنا. پھر وہ گھوڑے گھس پڑتے تھے بھی اس دوڑ کے ذریعے سے جمعن کس کے اندر جماعت کے اندر دشمنوں کی جماعت کے اندر. جمع اس کی جماعت ہے جموع. کیا دیا فوسطن به جمع کیا ترجمہ ہو جائے گا گھس پڑتے دوڑنے کے ذریعے سے دشمن کی جماعت میں. دشمنوں کی جماعت. دیکھو آگے کیا کہا، یہ گھوڑے جو تھے اپنے مالکوں کے اتنے تابع دار اور وفادار تھے، اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر اپنے مالک کی کیا کرتے تھے، پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. کیا کرتے تھے آ رہا سمجھ. تو ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر بہت سارے انعامات کیے ہیں تو اس کو اپنے رب کا کیا بننا چاہیے، شکر گزار. لیکن یہ پھر بھی کیا ہے، ناشکرا ہے. کیا ہے اس کے برعکس دیکھو، اب ایک دن کتے کو ہڈی ڈالو، دوسرے دن وہ آپ کے گھر کا کیا کرے گا، یعنی مطلب کہ آپ کے گھروں کا پہرا دے دے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. تو اس کے برعکس انسان جو ہے اپنے خالق اور مالک کو کیا کر بیٹھا ہے، بھول بیٹھا ہے. آگے فرمائے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود کیا ہے، ناشکرا ہے. ناشکر. یہ کنود یہاں پہ صفت مشبہ ہے. کانادا یکنود کنود نصر مصر کے اندر جاتا ہے. کس کے اندر جائے گا، بے کر بے ترجمہ. فاثرن به نقع، پھر وہ اڑاتے ہیں اس دوڑ کے ذریعے سے نقعن جس کو فوسطن به جمعا، پھر وہ گھوڑے گھس پڑتے ہیں اس دوڑ کے ذریعے سے جمعن کس کے اندر، جماعت کے اندر. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا لکنود کیا ہے، ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک یہ انسان، اسے مطلب انسان عَلَى ذَلِكَ اس بات کے اوپر لَشَهِيدٌ خود گواہ ہے. کیا اس کے کرتوت ایسے ہیں، اس کو خود پتا ہے کہ میں اپنے رب کا کیا ہوں، ناشکر ہوں. آ رہا ہے سمجھ آپ کو، اپنے کرتوت کی وجہ سے اس کو خود بھی معلوم ہے میں اپنے رب کا کیا ہوں، وَإِنَّهُ بے شک وہ انسان عَلَى ذَلِكَ اس بات کے اوپر لَشَهِيدٌ کیا ہے، خود گواہ ہے. شہید یشہد شہید. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ انسان مال کی محبت میں البتہ سخت ہے. عرب والے مال کو خیر بھی کہا کرتے ہیں. کیا کیونکہ کسی مصیبت کے وقت یہ مال ان کے لیے خیر کا سبب بھی بنتا تھا. کیا بنتا تھا، بیماری کے وقت وہ کیا کرتے تھے، مال کو کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے. تو اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر وہ بیماری اس کی کیا ہو جاتی تھی، دور ہو جاتی تھی. اس لیے عرب والے مال کو کیا کہا کرتے تھے، خیر. تو یہاں پہ ترجمہ جو ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ انسان لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید البتہ سخت ہے. آ رہا سمجھ، یعنی اس کے دل کے اندر کیا ہے، مال کی محبت بہت زیادہ ہے. آگے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. افلا یہ استفہامیہ، لا یعلم کیا وہ نہیں جانتا ہے، کون انسان، اذا بعثر، بعثر یبعثر بعثرتن جس کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا. کیا کرنا، باب رباعی مجرد. اذا بعثر جب کہ الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ کی قبروں کے اندر ہوگا. کیا اس کو وہ دن یاد نہیں ہے جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا زمین کو کہ زمین کیا کرے گی، اپنے سے باہر مردوں کو کیا کرے گی، نکال باہر کرے گی. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کیوں اپنے رب کا
ناشکرا ہے, مال کی محبت اس کو زیادہ کیوں ہے, اپنی آخرت کو کیوں بلا بیٹھا ہے, اپنے رب کی نافرمانی کیوں کی, کیا اس کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ جس دن کے اندر ان تمام چیزوں کا کیا کیا جائے گا, حساب لے لیا جائے گا. افلا یعلم, کیا وہ انسان نہیں جانتا ہے, اذا بعثر, جب کہ کیا جائے گا, ہاں بکھیرا جائے گا, ما فی القبور, جو کچھ قبروں کے اندر ہے. قبر اس کی جماعت قبور, ما یہاں پہ موصولہ ہے. وحصل ما فی الصدور, حصل یحصل حصل التحصیل, اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل ہونا, ظاہر ہونا, اور حاصل ہوگا یہ ظاہر کیا جائے گا, ظاہر کیا جائے گا. ما فی الصدور, جو کچھ کے دلوں کے اندر ہے. انسان لاکھ اپنے دل کے اندر کوئی بات چھپانے کی کوشش کرے گا, اس دن وہ اس بات کو کیا نہیں کر سکتا ہے. ہاں, وہ حصل, یہ مجہول کا صیغہ ہے, کیا معنی ہو جائے گا, اور ظاہر کیا جائے گا ما فی الصدور, اس چیز کو جو کہ سینوں کے اندر. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا رب, لوگوں کا رب, بہم, ان کے اوپر, یومئذ, اس دن, لخبیر, کیا ہوگا, خبر رکھنے والا, باخبر ہوگا. کیا ہوگا, باخبر ہوگا. یعنی انسان لاکھ کوشش کرے گا کسی بات کو چھپانے کی نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی زمین پر کوئی گناہ کیا ہوگا, وہ زمین پہ اس کے حق میں کیا کرے گی, بیان دی, گواہی دے.